ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے چند منٹ میں جس میں پاکستان نے ثالثی کا رول ادا کیا ہے، اور رانا صاحب ڈاکٹر صاحب ذرا، اور اگر وہ ڈاکیومنٹ ہمیں آپ کوئی جو سائن کیے اس کو بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنانا چاہیں تو اگر ہے وہ بھی دے دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، اس ڈاکومنٹ میں تمام تفصیل شامل ہے۔ یہ 3 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے، ہر صفحے پہ انیشلز ہیں اور تیسرے صفحے پہ فل سگنیچرز ہیں، اور اس کو کافی یعنی مس انڈرسٹینڈ یا مس کوٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے پہ بھی ایک ڈسکشن ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کو جو تعالیٰ نے عزت دی، اور جو ڈاکومنٹ پاکستان نے ایز میڈیٹر فیسیلیٹیٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سائن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہاؤسز کا حق ہے کہ میں اس کو اس ایوان کے ریکارڈ کے اوپر پلیس کروں، تاکہ اگر کسی ساتھی نے اس ڈاکومنٹ کو دیکھنا ہو، کاپی لینی ہو اور کوٹ کرنا ہو تو وہ مس انڈرسٹوڈ نہ کوئی چیز ہو۔ تو میں یہ ڈاکومنٹ جناب اسپیکر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی ایک کاپی جو کہ فارن آفس میں موجود ہے۔ جی شکریہ۔ اس میں جناب اسپیکر یہ لکھا ہوا تھا، یہ اس 2 فیزز میں یہ پورا پروسیس ایگری ہوا کہ پہلے فیز میں ہرمز کو کھولا جائے گا، جس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے کہ 3 ہفتے صرف پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی، ہمارا خیال تھا کہ 2-3 ہفتے میں کوئی ہم اس کو مسئلے کو حل کروا لیں گے، اور کہا کہ جی جو انکریز ہے پاس نہیں کرنی، اس کے لیے 128 ارب فائنانس منسٹری کو اسپیشل دینے پڑے، اور 3 ہفتے کے بعد پھر یہ پرائسز جو ہیں یہ پھر پاس آن ہونی شروع ہوئی، اور اس وقت چاروں چیف منسٹر صاحبان کو بلا کے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو گلگت بلتستان میں AJK میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے اسپیشل سبسڈی جو ہے وہ دی جائے۔ اس کی جناب اسپیکر اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے 5 قسطیں پے ہوئیں۔ اپریل کے مہینے میں 2 قسطیں، اس کمیٹی مجھے وہ ذمہ داری سونپی گئی، مختلف منسٹری اس کی ممبرز تھیں، گورنر اسٹیٹ بینک اس کے ممبرز تھے۔ 2 قسطیں اپریل میں ہوئیں، 2 مئی میں ہوئیں، اور پہلی قسط جو تھی وہ جون میں ہوئی۔ لیکن جیسے اب ڈیولپمنٹس ہوئیں، جب 18 جون کو یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، پھر آبویسلی 19 جون کی وہ جو فزیکل جو سیریمنی تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن فیز 2 جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہے، جو اس ڈاکومنٹ میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو ہی یہ سائن ہوگی اس کے بعد ٹیکنیکل ڈسکشن شروع ہوں گی۔ ٹیکنیکل ڈسکشن کس پہ شروع ہونی تھی؟ نمبر 1 نیوکلیر ایشوز کے اوپر، نمبر 2 سینکشنز اور ان کے فروزن ایسٹس کے اوپر، اور نمبر 3 لیبنن کے اوپر، کیونکہ لیبنن ہیز بین اے سورس آف اے ریئل پرابلم، کیونکہ یہ جب سائن ہو گیا، ہرمز کھلنی تھی تو اسرائیل نے لیبنن کے اوپر دوبارہ حملہ کر دی، تو اس میں پھر ہمیں اسی وجہ سے یہ فوری جو ہونا تھا نیگوسیشنز شروع 19 تاریخ کو، وہ پھر 2 دن ڈیلے ہوئی، اور وہ دوبارہ سیز فائر ہوا لیبنن اور اسرائیل کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اتوار کو سوئٹزرلینڈ گئے، اور پارٹیز کی ریکویسٹ پہ جو ہم نے اوریجنل جنیوا میں 19 تاریخ رکھی تھی وہ تو کینسل ہو گئی کیونکہ وہ فزیکل سائن ہو گئی۔ اب یہ برجن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ریزورٹ ہے، اس میں یہ تمام پروسیس جو ہوا، اور اس کے بعد قطر نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور کیونکہ یہ ریزورٹ جو ہے وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی ملکیت بھی ہے بائی دی وے، اور یہ جو پرپوزل تھی کہ جی وہاں اس کا وینیو رکھا جائے، وہ امریکہ اور قطر کی ریکویسٹ پہ کیا گیا، کیونکہ فزیکل جو سیریمنی تو سائن ہونے کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جو پارلے شروع ہوئے جس میں پاکستان نے دوبارہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا الحمدللہ، اس کے نتیجے میں پھر ایک تینوں پارٹیز، اس میں بلکہ چاروں پارٹیز میں کہوں گا، اس میں US اور اس میں ایران اور قطر اور پاکستان، یہ جو ورجن سٹاک میں جو سارا پروسیس ہوا اتوار کو اور پیر کو، اس کے نتیجے میں جو 22 جون کو
ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، فل اسٹاپ کاما سب نے ایگری کیا، اس کی کاپی بھی ہمارے فارن آفس نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی جو طے ہوا، تاکہ جن ساتھیوں کو، گلوبل کمیونٹی کو جو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کیا نکلا، واٹ از دی آؤٹ کم، تو روڈ میپ کیا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، تو وہ بھی میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کاپی بھی میں 22 جون کی جو کہ سوئٹزرلینڈ سے چاروں کنٹریز نے ایشو کی، اس کی کاپی بھی میں فارن آفس سے لایا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ میں رکھ دیتا ہوں، اور جس ساتھی کو ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ کو ہو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسی چیز، یہی وہ ملک ہے جو چند سال پہلے کہتے تھے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹریز کو کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہے اور اتنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ کا اور فارن آفس کی محنت اور ہمت کا، کہ آج ہمیں ملٹیپل انویٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس کو ایکسیپٹ کریں اور کہاں جا سکیں، کہاں کب جائیں، کیلنڈر دیکھ کے، اور اسی طرح جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری ایکٹیویٹی، وہ الحمدللہ پاکستان ہیز بیکم، جس کو کہتے تھے ایک ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج اس کو پیس میکر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ جناب، حال ہی میں جو اوسلو میں جو فورم ہوا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے، اس میں گلوبل ڈپلومیسی اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس فورم میں میں انوائٹڈ تھا، لیکن میں نے معذرت کی کیونکہ یہاں بجٹ کا پروسیس بھی تھا، پھر G4 کی میٹنگ بھی اتوار کو قائرو میں تھی، ایک دن کے لیے مجھے ہفتے کو شام وہاں پہنچنا پڑا، اتوار کو پھر واپس آنا پڑا، تو اس کو وہاں میں نے اٹینڈ تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کے اطلاع کے لیے، اگر جن ساتھیوں نے نہ پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا سنا ہو، وہاں کہا گیا پاکستان ہیز بیکم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار دس ریجن۔ یہ کوئی اور ملک کلیم کیا کرتا تھا جناب اسپیکر، اور یہ پارٹیسپینٹس کا بھی بتا دیں تو کس پارٹیسپینٹ نے کیا، یہ یو ایس کے چارج دی افیئر ان پاکستان نے وہاں آفیشیلی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ہیز بیکم بائی دا رول اٹ ہیز پرفارمڈ in this US and Iran dispute is unimaginable, and Pakistan has become net security provider to this region۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں جناب اسپیکر، جس سپیڈ کے ساتھ لوگ شہید ہو رہے تھے۔ میں شہید کہوں گا کہ ادھر بھی مسلمان تھے، ایران کی طرف بھی، اور جو اٹیک ہو رہا تھا وہ بھی سارے مسلمان ممالک تھے، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، وہ کویت ہو، ایران ہو، اردن ہو، امارات ہو، آپ جس کا بھی نام لیں، مصر میں تو اتنا نہیں ہوا، ترکی میں بھی ایک دو ہوا، آذربائیجان میں بھی ہوا، خیر وہ ایک دو واقع ہوئے، لیکن تمام دونوں اطراف میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے، باقی جو مالی نقصان، اکنامک لاس، اس کو علیحدہ بات ہے، اس کا جو جتنا جو آپ یعنی دیکھیں کہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ لاس آف اے ہیومن بینگ از دی لاس آف دی انٹائر ہیومینٹی، اور ایک جان کو بچانے کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ خاص احسان ہے کہ پاکستان کو میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور ان کی ٹیم کے طور پہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور فارن منسٹری آف پاکستان مل کے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم کئی ہزاروں، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں جانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جی انشاءاللہ کریں گے، جی کریں گے۔ آپ اگر کوئی 9 مئی کے معاملات میں ہو تو شاید اب تک ہو چکا ہوتا۔ میں آئی ایم نون ریکنسلیٹر، آپ کی جماعت مجھے کہا کرتی تھی، 2014 کا دھرنا میں نے اٹھوایا تھا آپ کی جماعت سے، میں نے پارلیس ختم جب ہو گئے پھر دوبارہ شروع کیے، تو میں تو بلیور ہوں ریکنسلیشن کا، لیکن آپ نے میرے جیسے بندے کے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ دیکھیں ایک حد تک جاننا چاہیے، سیاست میں بالکل آپ اپنا ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بالکل آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا ہمیشہ سے ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم نون ایز ریکنسلیٹر۔ جس پارٹی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو، GB کا الیکشن ہو، AJ کے ایشوز ہو، میں ہوتا ہوں انوالو، لیکن
بھائی آپ ایک بہت آگے نکل گئے. اللہ کرے کہ آپ نہ اتنا آگے گئے ہوتے. جب آپ اپنے GH جنرل ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کر دیں گے, آپ اپنے سیکورٹی انسٹالیشن پہ حملہ کر دیں گے, آپ اپنے کور کمانڈر کے, تو پھر میرے جیسا بندہ بھی بالکل, تو انشاءاللہ اللہ راستہ نکالیں گے. جناب اسپیکر, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے ہیں. یعنی پاکستان نے اچھا خاصا سفر کیا ہے. وہ جو 250 کے قریب پرائس تھی وہ شوٹ اپ کر کے 500 میں جانی پڑی. جب 3 ہفتے تو حکومت برداشت کر لیا, لیکن نہ IMF مانتا تھا, نہ ممکن تھا کہ اتنے بڑے کئی سو ارب آپ اپنے قرضوں میں بڑھا کے, کیونکہ آپ تو اپنا ڈیفنس اور اپنی ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ آپ کا تو بورڈ پیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس پہ اکنامک بھی امپرومنٹ ہوئی ہے, پرائسز نیچے گری ہیں. US نیول جو ہے بلاکٹ ختم ہو چکا ہے. ایران نے بھی ایز آف ناؤ یہ بھی ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے, کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں ہے, کوئی پرمٹ نہیں ہے, کوئی پرمیشن نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر ہمارا بہت ٹائم لگا. اور اس دوران چائنا میں اگر میں I will be failing in my duty if I don't recognize the role of China. چائنا میں 31 مارچ کو جب یہ معاملات ابھی سارے چل رہے تھے تو چائنا کے فارن منسٹر صاحب نے مجھے انوائٹ کیا. میں ایک دن کے لیے وہاں گیا اور ہم 5 پوائنٹ پیس انیشیٹو کے طور کے اوپر ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی, جس پہ ایک یہ تھا کہ ہرمز جو ہے وہ فری فرام اینی ٹول پرمیشن, اس کو پری 28 فیبروری کے طور پہ اس کو یعنی واپس آنا چاہیے. اور اس کو بہت گلوبل پذیرائی ملی جو پاکستان اور چائنا نے میری وزٹ کے اوپر, ہم نے دونوں نے جو 5 پوائنٹ کا پلان دیا اور جو دنیا میں اس وقت ریکارڈ پہ ہے. مجھے درجنوں اپنے فارن منسٹرز کے مختلف کیپٹل سے کالیں آئیں. یورپ نے اس کو سپورٹ کیا. وہ پہلے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی, ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ہم فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کے طور پہ اپنے آپ کو نیوٹرل تھی. ادھر سمٹ ہوا ہے 51 کنٹریز کا جناب اسپیکر ہرمز کو کھولنے کے لیے. ہم نے اس پہ بھی معذرت کی کہ دیکھیں ہم میڈیٹر ہیں, یہ ایجنڈا ہمارا تو نون ہے, چین اور پاکستان اس کو اناؤنس کر چکا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے, لیکن ہمارا اس کے اوپر شامل ہونا اور اپنا ویو دینا وہ پارٹی بننے کے مترادف ہوگا. تو ہمیں یہ کام کرنے دیں. انہوں نے اپریشیٹ کیا. اسی طرح اس پروسیس میں بحرین کسی اور 1-2 ممالک کے ساتھ مل کے ہرمز کے حوالے سے ریزولوشن لائی UN سیکورٹی کونسل میں. پاکستان نے ایبسٹین کیا. دیکھیں جب آپ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, میڈیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو پھر نیوٹرل رکھنا ہوگا. آپ کا اپنا نیشنل ویو جو ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم وہ چائنا کے ساتھ مل کے 31 مارچ کو پبلک کر چکے تھے. تو اس کے الحمدللہ اس حوالے سے آج ہمارے آپ نے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارا برادر ملک ہے, جس کے ساتھ قریباً 950 میل کی ہماری یعنی بارڈر کامن ہے, اور جو پاکستان RCD یاد ہوگا بہت ساتھیوں کو, جو شروع ہوئی پاکستان, ایران, ترکی کی, اور پھر وہ ECO میں کنورٹ ہو گئی جس میں کئی ممالک ہیں. ان کا کوشش تھی کہ شاید رجیم چینج ہو جائے گی. وہاں جو خرابی شروع کی تھی اور جو نکالا تھا وہ آبجیکٹو کچھ اور تھا, لیکن جب اس کے اوپر اٹیک کیا تو عوام ساری ان کے حق میں کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے نکلے. اور جو عوام نکلی, جو روز رات کو مغرب سے صبح تک سڑکیں بھری ہوتی تھیں, اس میں ایرانی جھنڈے نہیں ہوتے تھے, پاکستان کے جھنڈے بھی ساتھ اللہ کے فضل سے ہوتے تھے. یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کی دعائیں ہیں.